بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ظہیر بلوچ ہے. میں یہاں پہ PDMA میں سرو کر رہا ہوں ایز ڈائریکٹر ریسکیو. ریسنٹلی میری یہاں پوسٹنگ ہوئی ہے. بنیادی طور پہ میرا تعلق مکران ڈسٹرکٹ پنجگور سے ہے اور میں BSS بلوچستان سیکریٹریٹ سروس سے میرا تعلق ہے. ریسنٹلی میری یہاں پوسٹنگ ہوئی ہے. اس سے پہلے میں سرو کر رہا تھا ایز ڈپٹی سیکریٹری لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، اور سیکریٹریٹ میں نے جو ہے نا وہاں پہ مختلف ڈپارٹمنٹس پہ میری پوسٹنگ رہی ہے، لائک فائنانس ڈپارٹمنٹ، SNJD، کالجز ڈپارٹمنٹ، اور ابھی میری جو ہے نا یہاں پہ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، پوسٹنگ ہوئی ہے. یہاں پہ ہمارا جو ڈومین آف ورک ہے وہ دیٹ از ریلیٹڈ ود ریسکیو ارینجمنٹس. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے جب بھی یہاں پہ کوئی سیزنل کوئی معاملات ہوئے ہیں، یا جب بھی کوئی برف باری ہوتی ہے، یا کوئی لینڈ سلائڈنگز خدا نخواستہ ہوتی ہیں، یا بارشوں کس طرح کے ہوتے ہیں، تو میٹ آفس کے ساتھ ہم کولیبوریشن میں رہتے ہیں، اور ہمارے جو ہے نا مختلف ہم وہاں سے ایشو کرواتے رہتے ہیں. جو بھی ہمارے الرٹس ہوتے ہیں، ویدر الرٹس ہوتے ہیں، اس کے مطابق پھر ہم اپنی ٹیمز ڈپلوائے کرتے ہیں. اس بار بھی چونکہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ جنوری آنورڈز ہم نے مختلف یہاں پہ جو ہے نا اپنا الرٹس جاری کیے تھے، ویدر الرٹس جاری کیے تھے، جس میں 2 اسپیل ہو چکے ہیں بڑے سکسیسفل سنو فال کے، جس میں توبہ چکزئی ہو گیا، آپ کے جو ہے نا توبہ کاکڑی ہو گیا، آپ کا جو ہے نا یہاں پہ ہمارے جتنے بھی علاقے ہیں، کان میں ترزئی ہو گیا، لکھ پاس ہو گیا، جتنے بھی ولنریبل پوائنٹس ہیں جہاں پہ شدید برف باری ہوتی ہے، وہاں پہ ہم اپنی ہماری ٹیمیں باقاعدہ وہاں ڈپلوائے ہوتی ہیں. ہماری جو ہے نا وہاں پہ وہیکلز ہوتی ہیں، اور جو لیٹسٹ مشینریز جو ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے پروکیور کی، ان کی مدد کی وجہ سے الحمدللہ ہم نے روڈ کو 1 منٹ کے لیے بھی بند ہونے نہیں دیا ہے. اس سے پہلے چونکہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ یہ جب روڈ بند ہوا کرتے تھے تو اس کی وجہ سے ٹریولرز کو، خواتین کو، اور ہمارے جو ایجڈ افراد ہیں، یا ایون کوئی بھی چھوٹی گاڑیاں ہیں یا بڑی LTV HTV جو وہیکلز ہیں، ان کی جو ہے نا بندش ہوتی تھی، اور روڈز جو ہے نا یہ مین ہائی ویز جو ہے نا گھنٹوں بند ہوا کرتی تھی. مگر اب وہ صورتحال الحمدللہ نہیں رہی ہے. ہماری ٹیمیں بالکل ایکٹیو ہیں، اور ہاٹ سپاٹس پہ ہماری جو ہے نا ٹیمیں ویجیلنٹلی 24 آورز ایکٹیو رہتی ہیں. اور اس میں ایک ایڈیشن میں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ان ہاٹ سپاٹس پہ ہم نے جو ہے نا ٹیمپریری رومز بھی بنائے ہوئے ہیں، فائبر رومز بنے ہوئے ہیں، جن میں ہم نے جو ہے نا ہر فیسلٹی دی ہوئی ہے، تاکہ کسی بھی انٹوورڈ انسیڈنٹ میں، یا خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو تو جس میں ہم جو ہے نا ان خواتین کو، یا ان بچوں کو، یا کوئی بھی ہمارے جو ٹریولنگ کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ہم جو ہے نا شفٹ کروا سکیں ان کمروں میں، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو کھانا دیں، اور ان کو جو ہے نا پھر اپنے سفر کے لیے آگے کی طرف ہم ان کو بھجوا سکیں. تو اوورال یہ سچویشن ہے. تو 2 ہمارے اسپیل ہو چکے ہیں، ایک 18 جنوری کا تھا، اور ایک ابھی یہ ریسنٹ والا تھا، جس میں الحمدللہ ہماری ٹیمز کام کرتی رہیں. اس میں ہمارا موڈس آپرینڈائی یہ ہوتا ہے، ہم جو ہے نا کولیبوریشن میں رہتے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، اور NHA ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسرے بھی تیسرے اسٹیک ہولڈرز اور رضاکارز بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جو ایک کولیبوریشن کے ساتھ مل بیٹھ کے ہم لوگ جو ہے نا مسلسل چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اسٹیک ہولڈرز کو سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ہمیں مدد کی اور روڈ کھولنے میں معاملات کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کیا. ساتھ ہی ساتھ جب روڈز اوپن ہو جاتے ہیں، اس کے بعد فردر سلپنگ نہ ہو، گاڑیوں کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہ ہو خدا نخواستہ، اس کے لیے جو ہے نا ہم سالٹ کی بھی جو ہے نا وہاں پہ پروویژن کرتے ہیں. روڈ پہ جو ہے نا سالٹ اسپرنکلنگ ہماری وہیکلز بھی ہیں، اور مینولی بھی ہم سالٹ وہاں پہ اسپرے آؤٹ کرتے ہیں، تاکہ وہاں پہ جو پانی کے جو جمنے کا عمل ہے وہ نہ ہو، اور پانی وہاں پہ نہ جمے اور سلپنگ نہ ہو. اینٹی سلپری میئرز ہیں جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس کم سے کم ہوں. اس میں مزید یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، چونکہ موسمیاتی تبدیلیاں، ایک گلوبل وارمنگ کا جو سچویشن چل رہا ہے پورے ملک میں، اور ساتھ میں جو یہ ہمارا خطہ ہے یہ اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. اور ریسنٹ پاسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح بارشیں ہو رہی ہیں اور برف باریاں ہو رہی ہیں، ہم اسی تناسب کو دیکھتے ہوئے اپنی جو ہے نا ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، اور ہماری آئندہ بھی یہی کوشش ہوتی رہے گی کہ ہم اپنی پروکیورمنٹس میں اور اپنی چیزوں میں اس طرح ہم تیزی لائیں، تاکہ جو ہے نا یہ مسئلے مسائل آگے پیدا نہ ہو سکیں. دوسری بات اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اسکوپ آف ورک میں یہ جو روڈز اور ہائی ویز کا کھولنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ شہر میں بھی ہماری ایکٹیویٹیز الحمدللہ تمام جگہ پہ ہمارے جو ہے نا کوئٹہ شہر میں کوئی 5-6 ہاٹ سپاٹس ہیں جہاں پہ ہم نے اپنی گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں. ہمارے ایمبولینسز اور ہمارے فائر ٹینڈرز اور
हमारा एक यहाँ पे बाकायदा PDMA के मेन ऑफिस में एक कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश हुआ है। इस कंट्रोल रूम का जो है ना तमाम डिप्टी कमिश्नर साहिबान और हमारे जो है ना SHOs और जितने भी लाइन ऑफिसेज़ हैं सब के साथ हॉट लिंक कनेक्शन है। कहीं से भी कोई इंसिडेंट या कोई वाक़या रिपोर्ट होता है तो हम उसको जो है ना बाकायदा फ़ौरन से पेशतर वहाँ अपनी टीमें भिजवाते हैं। अभी रिसेंटली मरियाबाद में 2 नौजवान थे जो कि स्टक हो गए थे बर्फ़बारी में और स्लिपरेज में। हमारे साथी गए वहाँ पे, उन्होंने रेस्क्यूअर्स ने जाके उनको बाकायदा रेस्क्यू किया और उनको बाकायदा हॉस्पिटल शिफ्ट किया। मोर रिसेंटली कल का अभी आप देख रहे हैं कि PSL का जो मैच हुआ है उसमें भी हमारी जो है ना टीम्स बाकायदा विजिलेंट रहीं और एज़ पर दी इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस ऑफ डिप्टी कमिश्नर कोयटा और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के हमारी एम्बुलेंसेज, हमारे फायर टेंडर्स 24/7 वहाँ पे डिप्लॉयड थी, खड़ी थी। और किसी भी इंसिडेंट में कल का जो ये दूसरी तरह मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कल का ये सैड इंसिडेंट हुआ है आपका एक सुसाइड बॉम्बिंग की सूरत में, उसको भी फर्स्ट रेस्क्यू करने वाली हमारी PDMA की एम्बुलेंसेस थी, टीम्स थी जिन्होंने रेस्क्यू किया और उन लोगों को अपनी जगह तक पहुंचाया। तो हाईवेज़ के खोलने के साथ साथ PDMA का जो डोमेन है वो एक रेस्क्यू का भी है जो कोयटा शहर में विजिलेंटली चीज़ों को देख रहा है और किसी भी हंगामी सूरत हाल में हम आपके साथ हैं। आवाम के लिए मेरा यही पैगाम है कि वो हमारे वेदर अलर्ट्स और हमारे कंट्रोल रूम के साथ राब्ते में रहें। जब भी इस तरह की मौसमी तब्दीलियाँ हो रही होती हैं या बारिश और बर्फ़बारी की सूरत हाल में वो हमारे साथ राब्ते में रहें और हमारी एडवाइज़री को मॉनिटर करते रहें। व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे भी हमारी टीमें एक्टिव हैं और मुसलसल हम अपने मैसेजेस फ्लोट करते रहते हैं। और किसी भी अनटूवर्ड सिचुएशन में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम्स आपकी मदद के लिए हम वक्त तैयार हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू।